جیسے ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، اسی طرح مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم کیا۔ جیسے انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، ایسے مشرکین مکہ کے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ جیسے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، ایسے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو بچایا۔ جیسے ہجرت کر کے آپ سرکار مدینہ تشریف لے گئے، ایسے ان کو بکتے بکاتے مصر چلے گئے۔ ان کو وہاں اللہ نے بادشاہی دی، میرے آقا کو محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی بادشاہی عطا کی۔ ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ میرے آقا کے دروازے پر، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے دروازے پر، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا، ایسے اللہ پاک کے محبوب پیغمبر نے مشرکین مکہ کو سب گناہ معاف کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر نے بھی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے کہ تم نے میری سنیرہ کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا کیا، تم نے آل یاسر کے ساتھ کیا کیا، تم نے ہمارے ساتھ شاہ ابی طالب میں 3 سال محصور رہنے پر مجبور کر دیا، تمہاری ایک ایک بات مجھے یاد ہے۔ لیکن جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں سب اپنے خاندان کو معاف کیا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، اور خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان سارے انتقام کا، سارے ظلم و زیادتیوں کا بدلہ معاف کرنے سے لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انتقام لینا ہی کامیابی ہے، معاف کرنا بھی بہت بڑا انتقام ہے، معاف کر دینا بھی بہت بڑا انتقام ہے۔ تو گویا سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں باپ کی نظر جاتی رہی تو وہ اللہ کی قدرت کا کیا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے آنے پر اللہ نے دوبارہ بنائی بحال کر دی۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا مل جانے کے باوجود بھی دنیا کی محبت نہیں رکھتے۔ اللہ تو نے مصر کی بادشاہی خود عطا کی، میں نے مانگی نہیں تھی۔ اللہ تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے خود سے عطا کیا، میں نے مانگا نہیں تھا۔ اللہ یہ ساری عظمتیں، عزتیں، فضیلتیں تو نے مجھے خود سے عطا کی، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ تو فنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اصل تو کامیابی یہی ہے، خاتمہ بالایمان ہو جائے، دنیا کی بادشاہیاں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کے جاہ و جلال، دنیا کے یہ مال و دولت، دنیا کے یہ سیم و زر، اللہ کی قسم اس وقت کام نہیں آئیں گے جب انسان کی اخیر اچھی نہ ہو، جب اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جب اس کو ساتھ نیک لوگوں کا نصیب نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں، جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کبھی کسی نے کہا کہ مرنے والے کی کوٹھیاں بڑی تھیں؟ کبھی کسی نے بتایا ہو کہ اس کے کارخانے بڑے تھے، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا؟ سبھی لوگ اس وقت جو یاد کر رہے تھے، نیک بڑا تھا، اچھا انسان تھا، اچھائی اور اس کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کا ہمدرد تھا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، لوگوں کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ اوصاف حمیدہ کا جو مالک ہوتا ہے وہ اوصاف حمیدہ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، یا اوصاف خبیثہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی برائی کی، یہ بھی ظلم کیا، یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی ناانصافی کی؟ کبھی کسی نے کسی کی دولت کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی خاص کر جنازے کے وقت، جنازے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی
زندگی ایسی دے کہ دنیا میں رہیں تو ایمان کی حالت میں، جائیں تو شہادت اور ایمان کی حالت میں آخری وقت کلمہ نصیب ہو۔ اللہ پاک ہماری انجام اور اخیر اچھی فرما دے، نیک لوگوں کا اللہ پاک ہمیں ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔